آل علی علیہ السلام، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، ہر ایک کو اپنا فرقہ بڑا پسند ہے، یہ ایک صاحب نے ارشاد فرمایا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ قرآن کہتا ہے کہ فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، اور پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ جو فرقے میں بٹے ہوئے ہیں وہ کسی دین پر ہی نہیں ہیں، کسی چیز پر بھی نہیں ہیں۔ تو یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو فرقہ بڑا پسند ہوتا، اپنا فرقہ بڑا پسند۔ تو میرے نہایت ہی محترم بھائیوں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فرقہ ہے کیا اور اصل اسلام کیا ہے۔ اصل اسلام یہ ہے، اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح کے لیے انبیاء اور قرآن مجید یا کتابیں ان کے ساتھ بھیجی، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ انہوں نے حجت الوداع کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، اور اس جگہ کا نام ہے خم۔ خم کے مقام پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ صحابی نہایت ہی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑی جا رہا، اور وہ بڑی عظیم چیزیں ہیں، اگر ان کو تم پکڑ لو گے مضبوطی کے ساتھ تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ وہ ایک کتاب اللہ ہے، اور پھر کتاب اللہ کی اہمیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، اور پھر فرمایا دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور وہ اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العالمین کا خوف دلاتا ہوں، میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ رب العالمین کا خوف دلاتا ہوں۔ پھر راوی نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کہ وہ اہل بیت کون ہیں، کیا ان میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جی بالکل وہ بھی شامل ہیں، لیکن اس میں وہ لوگ شامل ہیں، اہل بیت کے حوالے سے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن پر صدقہ حرام۔ یہ حضرت زید بن ارقم فرما رہے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام؟ آپ نے فرمایا آل علی علیہ السلام، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ تو اس نے پوچھا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا جی ہاں، ان کے اوپر صدقہ حرام۔ اب یہ 2 چیزوں کا جس نے تمسک کیا ہے، قرآن مجید کا اور اہل بیت کا، وہ فرقہ نہیں۔ جس کو اہل بیت سے محبت ہے، جس کو اہل بیت کے اصول و ضوابط سے، ان کے طریقہ کار سے، ان کی ذات گرامی سے محبت ہے، اور قرآن مجید کو اس نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے بھی حجت ہے اور تیرے خلاف بھی حجت ہے۔ جس نے ان دونوں کو تھام لیا، دونوں کو پکڑ لیا، دونوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جس نے رشتہ استوار کر لیا، وہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بندہ ہے، اور قیامت کے دن وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ دوزخ میں جائے گا، وہ شخص دوزخ میں جائے گا جو اہل بیت سے بغض رکھے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، دوسرے پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور ان کے ساتھ اخلاص کا مظاہرہ کرنا ہے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ وہ والا رویہ اختیار کرو جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس
کو جس کا آپ نے تمسک کیا، جن کے ساتھ آپ لگ گئے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہوگا، آپ مسلمان ہوں گے، اور یہ آپ کا ایمان آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔